کٹی پہاڑی سے ملحقہ قصبہ کالونی کے اکثر اندرونی بازار ابھی تک بند ہیں، گلیاں ویران نظر آتی ہیں۔ نوجوانوں کو بلوچستان میں اغوا کیا گیا، غائب کیا گیا، مسنگ پرسن بنایا گیا، ٹینشن تو ابھی بھی موجود ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دولت کو 3000 یا 4000 یا 5000 روپے کے عوض میں بارٹر کر دیں گے، وہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا پیدائشی حق ہے۔ موسیٰ خان خیل کی شہادت پر سوات کے صحافی سراپائے احتجاج بن گئے۔ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں حامد میر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں عباس ٹاؤن کراچی میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ دن پہلے ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا جس میں درجنوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور بہت جانیوں مالی نقصان ہوا ہے اس دھماکے میں۔ اس دھماکے کے بعد سے جو کراچی شہر ہے، کراچی شہر میں خوف و ہراس کی فضا ابھی تک موجود ہے، اور یہاں پر ابھی تک ڈیڈ باڈیز نکالی جا رہی ہیں، ابھی تک انسانی اعضاء کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو دھماکہ تھا، اس دھماکہ جو کرنے والے تھے ان کا مقصد تو یہ نظر آ رہا تھا کہ شہر میں شیعہ سنی فساد کو پھیلایا جائے، شہر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو پھیلایا جائے۔ کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حکومت کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہاں کے جو متاثرین ہیں وہ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی تباہی ہے، لوگ یہاں پر بے گھر ہیں، ان کے ساتھ ابھی چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ یہ حالت دیکھ ہی رہے ہیں، یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے، بم بلاسٹ اتنا زبردست تھا کہ میرے بھائی کا گھر بالکل تباہ ہو چکا ہے، ان کی وائف اس میں اسپائر ہوئی ہے، ان کا بچہ اسپائر ہوا ہے اور بے پناہ لوگ اسپائر ہوئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہاں شیعہ سنی کا کوئی فساد نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اس بلاسٹ نے شیعہ سنی کو مزید متحد کر دیا ہے۔ ہاں، مزید ایک کر دیا ہے، مستحکم کر دیا ہے سب کو۔ سب بھی پہلے بھی متحد تھے اور اب بھی متحد ہیں۔ آپ کو بھی پتا تھا، حکومت کو بھی پتا تھا کہ کراچی شہر ٹارگٹ پہ ہے، یہاں پہ کچھ بڑا واقعہ ہونے والا ہے، لیکن وہ واقعہ ہو گیا۔ کیا ہم سب ناکام ہو گئے؟ ہمیں دیکھو، انٹیلیجنس اداروں کا کام صرف ٹپ کرنا ہے، اور باقی آگے وہ تمام ادارے جن کا کام اس کو پریونٹ کرنا ہے۔ تو ٹپ ہو گئی، اب وہ ٹپ کے بعد کیا ہوا، کہاں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کون لوگ کریں گے، ان کو کون روکے گا، یہ کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اندرون سندھ میں یہ واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی جو بڑے پیر فقیر ہیں ان کے مزاروں کے اوپر، ان کے جو سجادہ نشین ہیں ان کے اوپر یہ واقعہ، پورا ملک دہشت گردی کے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ بریلوی اور دیوبندی لڑائی کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، کہیں پہ شیعہ سنی لڑائی کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں مگر اس میں بری طریقے سے ناکام ہیں۔ اب یہاں تم بیٹھے ہو حامد، یہ دیوبندی مسلک کی مسجد ہے اور یہ امام بارگاہ ہے۔ جب یہ امام بارگاہ بن رہی تھی تو اس مسجد سے پائپ نکال کے پانی اس کو وہ پکا کرنے کے لیے یہاں سے پائپ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی ہارمنی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ کوئی شیعہ سنی جھگڑا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ملک ان کے رحم و کرم پر ہے، وہ جب جہاں جیسے چاہے ٹیلی فون پہ کمیونیکیٹ کر کے دہشت گردوں کو بتا کر حملے کرتے ہیں۔ آج سانحہ عباس ٹاؤن ہے، کل یہی ہم نے ہزارہ قوم کے ساتھ بلوچستان میں دیکھا تھا، یہی ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو دہشت گردی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور کوئی روکنے والا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا۔
کیا بلوچستان میں جو ایف سی ہے یہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ویسے تو آئین کے مطابق تو اس کو چیف منسٹر کے انڈر ہونا چاہیے، فی الحال میں نہیں سمجھتا جی۔ سچ بول دیا آج آپ نے؟ بالکل جی، میں یہ کہہ رہتا ہوں ایف سی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کنٹرول میں سمجھتا ہوں کہ جی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ بہت سال پہلے عوامی شاعر حبیب جالب نے پنجاب کو جگانے کے لیے ایک نظم کہی تھی، اور جب جالب صاحب نے یہ نظم کہی تھی تو انہیں غدار قرار دیا گیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ غدار نہیں تھے، بلکہ جن لوگوں نے انہیں غدار قرار دیا شاید غداری کے مرتکب وہ ہوئے۔ پنجاب جاگا یا نہیں جاگا اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ شاید جانتے ہیں کہ صرف چند ہی دن پہلے ایک بوڑھا شخص اور اس کے ساتھ کچھ عورتیں اور بچے کوئٹہ سے نکلے، پیدل سفر کرتے ہوئے کراچی پہنچے، اور پھر کراچی سے پیدل سفر کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے، اور اس بوڑھے شخص کو یہ اتنا لمبا سفر کیوں کرنا پڑا، اور یہ دراصل ہے کون؟ اس کو بھی کچھ لوگ آج کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ میرے لڑکے کو جلیل ریکی کو 13 فروری 2009 کو گھر سے ISI والے اٹھا کے لے گئے، اور 3 سال کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش مجھے ملی، جس کے اس کا بیٹا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بیورق بلوچ، یہ اس وقت 3 سال کا تھا۔ تو جب اس کو لے گئے تو یہ بار بار بچہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ میرا والد کہاں ہے، کہاں گیا ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا تھا، اس سے پیار بھی کرتا تھا۔ تو ہم اس کو تسلیاں دیتے تھے کہ وہ کہیں نوکری کے لیے گیا ہے یا کسی ملک گیا ہے، اس طرح۔ تو 3 سال کے بعد اس کی جب مجھے مسخ شدہ لاش ملی تو پھر میں یہ اپنے پوتے کو، اس کے لڑکے کو اٹھا کے ان کے لاش کے پاس لے گیا اور دکھایا کہ یہ آپ کا والد ہے۔ اتنا لمبا لانگ مارچ کیوں کیا آپ نے؟ میرے والد محمد رمضان بلوچ 14 جولائی 2010 کو اس کو اتل کی 0 پوائنٹ سے پاکستان خفیہ ایجنسی والے اٹھا کے لے گئے۔ آپ کو کیسے پتا کہ خفیہ ایجنسی نے اٹھایا؟ میرے آنکھوں کو سامنے اس کو لات مار کے اور اس کو زخمی کر کے لے گئے۔ اچھا، آپ اپنے ابو کے ساتھ تھے؟ جی ہاں۔ میرا بھائی اگر گنہگار ہے تو اسے آپ کورٹ میں لاؤ، یا جو کوئی بھی گنہگار ہے کورٹ میں لاؤ تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ ناظرین، آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیں۔ یہ بیورخ ہے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کی طرف انگلی اٹھا کے، اس کی شکل دیکھ لیں، یہ معصوم سا بچہ ہے۔ اس کی کتنی عمر ہے ماما؟ 7 سال عمر ہے، اور اس نے بھی 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے اپنے دادا کے ساتھ۔ اس کے باپ کو آپ نے قتل کر دیا۔ اور یہ علی حیدر بلوچ ہے، اس کی بھی شکل دیکھ لیں، یہ بھی دہشت گرد ہے، یہ بھی دہشت گردوں کا ساتھی ہے۔ اس کی عمر 11 سال ہے، یہ 4تھی جماعت کا طالب علم ہے، اور یہ 2 بچیاں آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں۔ تو جو قوم اپنی بہنوں اور بچیوں کو سڑکوں پہ رسوا کرے تو پھر اس قوم کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو قوم اپنے بزرگوں کے ساتھ، آپ یہ دیکھ لیں سفید بالوں والا باما عبدالقدیر بلوچ، 72 سال اس کی عمر ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ غدار ہے، یہ دہشت گرد ہے، تو پھر غداری کے الزام لگانے والوں کے لیے دہشت گردی جو ہے وہ مقدر بنی رہے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کے اداروں کو سزا نہیں دے گا، بلکہ ہم سب کو سزا دے گا جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، میں نے ان عورتوں اور بچوں کو آج اپنے پروگرام میں بٹھایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، وہ دیکھ لیں یہ دہشت گرد۔ سوات کے مظلوم عوام کی وہ امیدیں تھیں جو امن کے عمل سے وابستہ تھیں۔ موسیٰ خان خیل کی شہادت پر سوات کے صحافی سراپائے احتجاج بن گئے۔ پچھلے 2 سال کے دوران موسیٰ خان خیل نے کئی مرتبہ سوات کے مختلف علاقوں میں میرے ساتھ سفر کیا۔ وہ ایک بے خوف شخص تھا اور سوات کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کے مشن کو ہم خاک کے سپرد نہیں ہونے دیں گے، اس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کے خون سے امن اور امید کے نئے چراغ جلائے جائیں گے۔ عیسیٰ خیل کے علاقے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ پانی میں موو کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، آپ یہاں پہ پرسوں بھی آئے تھے، اب دوبارہ آپ آئے ہیں، کوئی فرق ہے؟ یہاں پر اتنا پانی تھا جی، اور راستہ کٹا ہوا تھا، اندر کوئی یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا تھا، تو یہاں کے علاقے کے لوگ، یہ سب نوجوان بزرگ، یہ انتہائی پریشان تھے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ ان نوجوانوں نے
اس دن بڑے تحمل اور برداشت کا انہوں نے مظاہرہ کیا. یہ انتہائی پریشان تھے, انتہائی اپنے جذبات میں تھے. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ببلی آ گیا, میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ اپنا جو بھی سہولت میں پہنچا سکی. خورشید شاہ کے ہمراہ ہم نے سکھر میں قائم متاثرین کے متعدد کیمپوں کا دورہ کیا. بیت المال کے چیئرمین زمورت خان بھی خورشید شاہ کے ساتھ تھے. ہمارے جانور بھی رستے میں لوٹ گئے دھاڑے, وہ ٹھل سے آئے رہے, ہم سارے گھر گئے, آباد سارے ہمارے گئے. ہم اکیلا یہ کپڑا لے کے آئے ہوں, بس ہمارے بچے بھی ایسے چل رہے ہیں, سکھر میں ہیں. سامان موکلوں تھا, پانی رہندو سامان موکلوں تھا. وہ کارڈ ٹھائण جوں ہتے اسان جوں ٹیموں ایندیوں, ॿुधे ॾे کارڈ ٹھائण جوں ٹیموں ایندیوں जेके तव्हांजो नुक़सानु चेक कंदियूं. जीअं पोइ उन्हनि खे नुक़सानु पंहिंजो लिखाइजो. ہمارے سینما میں جو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں, جو ہمارے ٹی وی پہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, جو ہمارے سٹیج پہ ڈرامے ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کہاں ہے؟ اس کا کوئی آپ جواب دیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ثقافت کے حوالے سے کہ چاروں صوبوں کے رہن سہن, لباس, اوڑھنا بچھونا, خوشی غم, تہوار, ان پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارا کلچر کیا ہے اس کا عقدہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی. ارتقاء کی دوڑ میں اگر ہم دنیا کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے, یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. انگلش سیکھنا بھی ضروری ہے, جدید قسم کے ملبوسات کا اوڑھنا بچھونا وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن اگر کسی چیز کا بہت زیادہ اور غیر ضروری استعمال ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہے, اور وہ اپنے ہی کلچر کی موت ہے جس جانب ہم جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذات کا خود ناقد بننا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں. گورنمنٹ کو ہم بولتے ہیں, بالکل بولتے ہیں, اور جب تک زندہ ہیں بولتے رہیں گے, کیونکہ ایک ریما ہے, اس کا ضمیر جاگا, اس نے کہا کہ جو میری فیملی ہے میں افورڈ نہیں کر سکتی, کل کو مجھے شادی کرنی ہے, کل کو مجھے بھی اپنا گھر بسانا ہے, تو اس طرح کا کام اگر میں کروں گی تو میں تو ایک اچھی اور باعزت شہری کے طور پر نہیں سروائیو کر سکتی. یہ کلچر نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے. جی, ریما نے دیکھیں, ریما نے کتنی جرات کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ڈس اون کر دی ہر چیز, اور انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 5-6 سال سے یہ کام نہیں کر رہی. میرا خیال ہے آپ کو ان کے لیے تالیاں بجانی چاہیے. آپ ایک بہت ہی ویل نون, بہت معروف, بڑے مشہور آپ گلوکار ہیں. آپ اس وقت پاکستان کے شہر پشاور میں یا سوات میں یا صوبہ سرحد کے کسی بھی شہر میں میرا خیال ہے آپ اس وقت جا کے پرفارم نہیں کر سکتے. میں صحیح ہوں؟ میں مطلب ابھی کچھ عرصے سے نہیں کیا جی, لیکن میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بحیثیت ایک گلوکار کے, ایک سنگر کے, اب کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے فن کو کیا کیا خطرات ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ان لوگوں کے جذبات کا احترام کرتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ وہاں اس وقت میوزک نہیں ہونا چاہیے, تو اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے. صوبوں کے کلچر کے علاوہ طبقاتی کلچرز بھی ہیں پاکستان میں. غریب آدمی کا اپنا کلچر چل رہا ہے, امیر آدمی کا اپنا کلچر چل رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیا اتنا معاشی تحفظ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھ سکیں, اور پھر ایک کلچر ایسا یونیفائڈ بن سکے جس میں سب لوگوں کی عزت ہو, سب لوگ برابری کی طرح اپنے آپ کو سمجھے پاکستان کا سٹیزن. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اصل کلچر اس وقت نکلے گا جبکہ یہ چیزیں ختم ہوں گی. فوزیہ وہاب صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کا جو کلچر ہے, پاکستان کی ثقافت واقعی کسی خطرے کی زد میں ہے؟ جی ہاں, بالکل درست ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنا کلچرل بیس بنانے کی کوشش نہیں کی. یہاں پر مذہب کا تذکرہ ہوا, لیکن مذہب کے ساتھ اور موسم کا بھی تذکرہ ہوا. یقیناً جغرافیہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کلچر کو بنانے میں, رویوں کو ترویج دینے میں, لیکن ایک اہم چیز جو ہوتی ہے, جو لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے, جو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے, وہ ہے زبان. ہمارے ملک میں زبان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. گو کہ کہا گیا کہ اردو قومی زبان ہوگی, آئین نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا, محمد علی جناح صاحب ہمارے قائد اعظم, انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا, لیکن ہم نے زبان پر کبھی توجہ نہیں دی, اور ہم نے جان کر ایک ایسا سپر فلوئس قسم کا معاشرہ یا ثقافت بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جس کے اندر کوئی گہرائی نہیں, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. اس وقت صورتحال ٹوٹل کنفیوژن ہے. ایک طرف آپ کو ریما جیسی خاتون نظر آئیں گے, ایک طرف مجھ جیسی خاتون نظر آئیں گے, ایک طرف آپ کو حجاب والی خواتین نظر آئیں گی, اور ایک طرف آپ کو بالکل حجاب بھی کیا, برقع بھی اور کیا نہیں انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے.
پھر آپ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے, یو ول سی ویمن ویئرنگ جینس, یو ول سی پیپل, لوگ بالکل ایک ویسٹرن سٹائل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو ڈرامہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کلچر کو یا کس ثقافت کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کہاں نظر آ رہا ہے. بہرحال ان 60 سال کے عرصے میں ہم نے ایک اپنا رہن سہن تو بنایا ہے, ہم اس کو ثقافت تو نہیں کہیں گے لیکن رہن سہن بنایا. یقیناً آپ اپوزیشن میں ہیں, حکومتی معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ کے خیال میں آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کے شوہر اور سینکڑوں دیگر افراد, ہزاروں بلوچستان کے پولیٹیکل ورکرز, یہ کہاں پر ہیں اور حکومتی اداروں کو کیوں نہیں مل رہے؟ اگر موقف یہی اختیار کیا جائے کہ ان تمام لوگوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے یا ان پر اگر کوئی الزام ہے تو عدالتی نظام کے ذریعے اس کو حل کیا جائے, نہ کہ ان کو بغیر کسی مقدمہ چلائے, بغیر کسی پروسیڈنگز کے ان کو غائب کر دیا جائے. اور ان کو سب سے پہلے تو ان کو عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے, جس کسی کے پاس بھی ہیں. ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے سب سے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے سب کو مل کے, اور تمام پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اور حکومت کے ساتھ ہمیں کم سے کم اس ایک ایشو پر جو انسانی ہمدردی کا ایشو ہے, مکمل طور پر ایک پالیسی اختیار کر کے ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو عدالتوں کے حوالے کیا اور جائے. ایک اس ایشو پہ پارلیمنٹ کو ایک مشترکہ قرارداد بھی منظور کرنی چاہیے. جی بالکل, اگر اس سے مدد ملتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے. حامد میر صاحب, میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, اب باتوں تک ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. یہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, میں منسٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا, مجموعی بطور قوم. مگر آج آپ نے یہ نیک کام پھر کیا, ایک دفعہ پھر اس ایشو کو زندہ کیا ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اپوزیشن, تمام اپوزیشن کی طرف سے, بلکہ میں گورنمنٹ کے ممبران پارلیمنٹ کو ایک ہم ریزولوشن لے کے آئیں گے اسمبلی میں. میرا کہنا ہے, اور جو منسٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے, قطع نظر اس کے کسی کا کیا جرم ہے, ان بیچاروں کو یہ تو بتایا جائے نمبر 1 کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یہ کہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لقمہ اجل بن چکا ہے تو ان کو بتائیں وہ کہاں دفن ہے. جو زندہ ہیں وہ کن جیلوں میں ہیں, ان کے جرائم کیا جرائم ہیں, ان کے کون سی عدالت میں کیس چلایا جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ کسی جرائم پیشہ کو آپ نکال دیں یا کسی نے خدا نہ خواستہ پاکستان سے دشمنی کی ہو. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون, دنیا کا بدترین قانون بھی, جنگل کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو غائب کر دیا جائے اور پھر کسی کو علم نہ ہو کہ اس کا کیا ہونا ہے. ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر ان کے جو لوائقین ہوں ان کو علم ہونا چاہیے. میرا خیال ہے انہیں شرم آنی چاہیے. انف از انف. اور یہ پاکستان کی مزید جاگن سائی نہ کروائیں. جو لوگ بھی ہیں وہ پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں. اگر ان کے جو پیارے جو انہوں نے گرفتار کیے ہیں, اگر ان کا کوئی گناہ یا قصور ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پاکستان کے قوانین کے تحت ان کو ٹرائل کریں, انہیں عدالتوں میں پیش کریں. کوئی قانون تو ان پر کوئی ضابطہ لاگو ہونا چاہیے, ورنہ پھر دنیا جو کہتی ہے کہ بہت منہ زور ہیں, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ بات سچ ثابت ہوگی اور یہ irreparable لاس ہوگا ان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, ایک پاکستان کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ ہے, بلوچ کا مسئلہ ہے. اس کو جب تک آپ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے, ان نوجوانوں کو بازیاب نہیں کریں گے, اور یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, لوگوں کو مارو اور سڑکوں میں پھینک دو, یہ بند نہیں کریں گے, اس سے نفرتیں بڑھیں گی اور اس نفرت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. میں آپ کے توسط سے سینٹ میں بھی ہم نے کافی بات کی, ہر میڈیا پہ کی کہ آپ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں, اور جو اس وقت غائب ہیں بلوچ نوجوان ان کو بازیاب کر کے ان کو جو ہے نا, تاکہ یہ مسئلہ جو ٹینشن چل رہا ہے اس ٹینشن سے تھوڑا سا لوگوں کو وہ ریلیف مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کنٹینیوس اسٹرگل میں ہیں, کسی طرح ان حکمرانوں کے ہوش کے ناخن لیں. حکمران تو آپ خود ہیں. ہم حکمران نہیں ہیں, ہمارے پاس حکومت ہے, حکمران نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار ہوتا تو یہ بچیاں یہاں نہیں بیٹھتی. ڈاکٹر مالک کا بس چلتا تو مجید بزنجو کی بیٹی یہاں بیٹھی ہوتی, یا لانگ مارچ کر رہی ہوتی, یا در در کی ٹوکریں کر رہی ہوتی. ہم تصور نہیں کرتے اس کا. نوجوانوں کو بلوچستان میں اغوا کیا گیا, غائب کیا گیا, مسنگ پرسن بنایا گیا. ٹینشن تو ابھی بھی موجود ہے
اور ہم آپ کی ٹینشن میں اضافہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم آپ کو صرف حالات سے باخبر کر رہے ہیں. شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ جو لالا قدیر بلوچ کو پتا ہے شاید آپ کو وہ رپورٹیں نہ ملتی ہوں. جہاں زیب صاحب آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اب ذرا آپ بتائیے آپ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے. آپ نے ایک بینر بھی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کا یہ کون ہے؟ یہ حافظ محمد زاہد. ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا کیا مسئلہ ہے ذرا بتائیں. یہ جی ایبٹ آباد جوڈیشل کمپلیکس میں کنٹین کرتا تھا. یہ میرا بیٹا ایبٹ آباد جوڈیشل کمپلیکس میں کنٹین کرتا تھا. کہ تو آپ کا بیٹا کسی کوئی دہشت گردی میں ملوث تھا، کسی کالعدم تنظیم سے اس کا تعلق تھا؟ آئی ایس آئی نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ آئی ایس آئی والے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ملک دشمنوں اور دہشت گردوں کو اغوا کرتے ہیں. میرا بیٹا تو اپنا کاروبار کر رہا تھا. پکی بات ہے، کبھی کسی قابل اطلاع سرگرمی میں ملوث نہیں تھا؟ نہیں. کوئی وجہ تو ہوگی، کیوں اٹھایا اس کو؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، اگر ان کو کوئی پتہ ہو تو سامنے لے آئیں نا. ہمارے ساتھ آفتاب علی شاہ صاحب، ان کا تعلق ہے سوات سے. آفتاب علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ کا بھائی غائب ہے اور کون کون غائب ہے؟ میرا بھائی ہے، میرا ایک چاچا ہے روح الامین، بھائی کا نام الطاف علی شاہ ہے، اور سلیم شاہ ہے جو اس کا بیٹا ہے روح الامین کا. ایک عمر سید ہے، وہ بھی میرا کزن ہے، میرا چاچا کا بیٹا ہے. اور ایسے تو بہت سارے ہیں. سوات کے صرف سوات کے 1500-2000 سے اوپر ہوں گے. اور صرف سوات میں جی 1,500-2,000 لوگ غائب ہیں. جی وہ غائب ہیں. اس میں سے کچھ لوگ جو ابھی انہوں نے اٹارنی جنرل نے دیا ہے رپورٹ پیش کی، اس میں کچھ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں. لیکن کچھ اس میں سے کچھ کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ہے. اور پھر میرے ایک چاچا کو بھی شوٹ کیا ہے. خودکش حملہ ایک اخبار میں آ گیا کہ قبل کی مضافاتی علاقے میں ہم خودکش بمبار کو ناکام بنا دیا. کل دوسرے اخبار میں آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، غلط جو ہے نا رپورٹ. اخبار ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، پریزنٹ ہے. اور پھر اس طرح ہمارے گھر کو بھی مسمار کر دیا ہے. کیوں؟ آپ کا تعلق طالبان سے تھا؟ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا تعلق طالبان سے تھا. لیکن اگر آپ برا نہ منائیں، آپ کا جو ہیئر سٹائل ہے اسے تو نہیں لگتا کہ آپ کا تعلق طالبان سے ہے. وہ تو بس ان سے پوچھنا چاہیے. اچھا، اب آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کو عدالت میں پیش کیا جائے؟ جی، عدالت میں میرے بھائی کو بھی پیش کیا جائے. وہ بیان آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب نواز شریف صاحب نے ان مسنگ پرسنز کو پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں بلایا اور کچھ فیملیز جو ہیں ان کی مالی امداد بھی کی. اس موقع پہ نواز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے بہت دلسوز انداز میں گفتگو کی تھی. تو کون ذمہ دار ہے؟ کہاں یہ بیٹا ان کا؟ یہ مائیں آخری یہاں مائیں ہیں، یہ والدین ہیں، یہاں ان کی بہنیں ہیں، کوئی بھائی ہے. کوئی بتائے کہ ان پہ یہ ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ آنسو پہنچ رہے ہیں یہ سب لوگ، اپنے اپنے آنسو پہنچ رہے ہیں. کئی آنسوؤں کو روک رہے ہیں. یہاں بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنسو گرنے نہ پائیں آنکھوں سے. جی آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ، آنسو تو نہیں رک پا رہے. اب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو آنسو تو ابھی تک لوگوں کے جاری ہیں، اور آفتاب آپ کے بھی آنسو نہیں رک پا رہے. تو دعا یہ ہے کہ آنسو گرنے کا سلسلہ جو ہے یہ رک جائے.